بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط آیا کہ حضرت نماز میں اور قرآن شریف میں پڑھتے وقت کئی طرح کے خیالات دل میں آ جاتے ہیں اور ان کو دور کرنے کی کوشش پر بھی آتے رہتے ہیں، تو یہ خیالات کس طرح دور کروں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، خیالات آ رہے ہیں، دور کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں پھر بھی آتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو خیال بلا ارادہ آوے وہ مضر نہیں، اس لیے اس کی پرواہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ خیال آئے لائے تو نہیں نا، اور جو آئے وہ بھی آپ کو پسند نہیں ہے، پھر آپ کو فکر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ نہ اس میں آپ کی نماز کا ثواب میں فرق آئے گا، نہ تلاوت کی عظمت اس میں برکات میں فرق آئے گا۔ خیال آ جائے اور وہ آپ کو پسند بھی نہیں ہے اور آپ کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، کیوں آئے؟ تو اس میں آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ ان خیالات کا نقصان ہے جو آپ خیال لے آئے کہ آپ جان بوجھ کے آپ کہیں گم ہیں اور آپ یہ فکر بھی نہیں کر رہے کہ میں نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤں، تلاوت کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ تو ایسے خیالات جو لائے جائے یا آئے اور انہیں ٹھہرا لیں وہ اچھے نہیں۔ آئے اور وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، آئے آتے رہے، آپ اس کی پرواہ ہی نہیں کریں، اور جب آپ پریشان نہیں ہوں گے، پرواہ نہیں کریں گے تو انشاءاللہ وہ آنا بھی ختم ہو۔ لیکن اگر زیادہ پیچھے پڑیں گے اور شیطان کو پتہ ہی کہ پریشان ہو رہا ہے تو وہ لے کے آئے گا اور پریشان کرے گا۔ فرمایا جو خیال بلا ارادہ آتے ہیں وہ مضر نہیں، کوئی پرواہ نہ کرے۔ اور فرمایا حضرت یہ فرما دے کہ یہ گنہگار کیا کرے جس سے نماز اور قرآن پڑھتے وقت خوب دل لگے۔ گنہگار آدمی ہوں، کیا کروں کہ نماز اور قرآن پڑھنے میں خوب دل لگے؟ تو فرمایا اپنی طرف سے دل لگاؤ، پھر لگے یا نہ لگے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اپنی طرف سے دل لگاؤ، اب لگے نہ لگے ثواب پورا ملے۔ اپنی طرف سے دل لگانا اختیار میں ہے، اب لگے نہ لگے یہ اختیار میں نہیں ہے، تو جو چیز اختیار میں نہیں اس کے پیچھے پڑو ہی نہیں، اس کی فکر ہی نہ کرو، اس کا تعلق ثواب کی کمی اور زیادتی سے ہے نہیں۔ ثواب کی زیادتی اور کمی کا تعلق تو اس ہے کہ یہ دل لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا۔ اپنی طرف سے لگائے اور پھر لگے نہ لگے ثواب میں بھی فرق۔ یہ ساری باتیں ہمیں بھی پیش آتی ہیں۔ تو اپنی طرف سے اچھی طرح نماز کرنے کی کوشش کرنا، دل لگانا، بس یہ اختیار میں ہے۔ پھر بھی اگر خیال آتے ہیں اور دل نہیں لگتا تو اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، ثواب میں کوئی کمی نہیں۔ جب آدمی کے پیٹ کو لگتی ہے تو اس کی آنکھیں ہر طرف اٹھتی ہیں، ذرا ذرا چیز پر جان دینے لگتا ہے۔ اچھے اچھے خوشحال لوگوں کو جب تنگی پیش آتی ہے تو نیتیں بگڑ جاتی اور معمولی ضرورتوں کے لیے وہ کام کر بیٹھتے ہیں جس سے دنیا میں منہ کالا اور آخرت میں منہ کالا ہوتا ہے۔ سودی قرض لے لیتے ہیں، تیرا میرا حق دبا لیتے ہیں، جس میں آخر کار مقدمہ بازیاں ہوتی ہیں، سر بازار رسوائیاں ہوتی ہیں، آخرت کا گناہ الگ سر پہ رہتا ہے، تنگ دستی میں کہیں رشوت لیتے ہیں، کسی کی امانت میں تصرف کر لیتے ہیں، دنیا میں بھی رسوا آخرت میں بھی رسوائی سر ہوتی ہے۔ اس کا ایک آسان سا حل یہ ہے کہ حد الامکان اپنی ضروریات کو نہ بڑھائے، بلکہ ضروریات نہیں اپنی خواہشات کو نہ بڑھائے، اپنی خواہشات کو نہ۔
اور حد الامکان کوشش کرے کہ اپنی ضروریات پہ اکتفا کرے، تو انشاءاللہ اس میں آسانی ہے۔ لیکن جب آدمی اپنی خواہشات کو ضروریات میں داخل کر لے گا تو اس سے کوئی حد ہی نہیں ہے، اور جب نہیں حد تو پھر تو تنگی محسوس ہوگی۔ اب اتنا ایمان تو ہے نہیں کہ تنگی بھی ہو اور ہاتھ بھی، اور پھر امانت اور دیانت اور حلال پر اکتفا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اس لیے آدمی حد الامکان اپنی زندگی کو اعتدال پہ رکھے، میانہ روی پہ رکھے، قناعت پہ رکھے، تو آسانی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنی اللہ کی دی ہوئی رزق کو اور اپنے اللہ کا دیا ہوا مال کو حد الامکان صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے برکت بھی آتی ہے۔ لیکن جب وہ فضولیات میں لگاتا ہے، جائز ناجائز کو نہیں دیکھتا، اور میں بزرگوں کی صحبت سے اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر ہی نظر ہونے لگتی۔ اچھی صحبت اور اپنوں سے اچھی دینداری کی دینداروں میں بیٹھنا اور اصلاح کی نیت سے آنا، فرمایا اس کا کم از کم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ پوری اصلاح نہ بھی ہو تو کم از کم اپنی بیماریوں پہ نظر ہونے لگتی۔ ایک ٹیسٹ کی طرح ہے، آدمی ٹیسٹ کرواتا ہے، بعد آدمی کو پوری صحت نہیں ملتی، بیماری ہے کیا، اور جب تک وہ ٹیسٹ نہیں کرواتا سمجھتا بالکل ٹھیک ہے، کوئی بیماری نہیں۔ ایسے ہی جو لوگ اچھی صحبت میں نہیں آتے وہ سمجھتے ہیں بالکل میں ہی ٹھیک ہوں، چاہے وہ جمعے میں صرف جمعہ پڑھ رہے ہو، چاہے ان کی ساری دینداری نماز روزے تک، چاہے وہ سوچ اور فکر کے لحاظ سے کتنا ہی بیمار کیوں نہ ہو، وہ داڑھی ٹوپی کو دینداری سمجھتا ہے۔ تو اچھی صحبت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنی بیماریاں، اپنے عیوب، اپنی کمزوریاں نظر آنے لگتی، اور پھر اللہ رب العزت ایک وقت آتا ہے توبہ کی توفیق بھی دیتے۔ فرمایا بزرگوں کی صحبت سے اگر اصلاح کامل نہ بھی ہو تو کم از کم اپنے عیوب پر ہی نظر ہونے لگتی ہے، یہ بھی کافی ہے، اور یہ بھی ہدایت کی چابی ہے، اصلاح کی چابی ہے، آدمی کو اپنی کمیاں نظر آنے لگتی۔